تصوف، بھکتی اور انسانیت کا پیغام۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے، دھرم کے ذریعے، درشن کے ذریعے، فلسفہ اور فکر کے ذریعے۔ ہندوستان میں بھی اس سوال کے جواب کو کئی طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی۔ عبادت کے ذریعے، وید کے ذریعے، اپنیشد، گیتا، پران، دھرم، بھکتی، تیاگ، تپسیا، نروان، گیان اور عشق کے ذریعے۔ یہی وہ راستے ہیں جس کو ہم تصوف اور بھکتی کہتے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والے صوفی، سادھو، پیر، فقیر کہلاتے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں تصوف یا صوفیزم ایک عالمگیر تحریک رہی ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب میں صوفیزم یا تصوف کی روایت ملتی ہے۔ یہ روایت اسلام کی آمد سے پہلے کی ہے، لیکن لفظ تصوف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس لفظ کو تاریخ دانوں نے تفہیم کی غرض سے سہولت کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل تصوف ہر اس طریقے عبادت کو کہا گیا جس میں کسی خاص اصول کی پیروی کرتے ہوئے عبادت و ریاضت کے لیے مخصوص طریقے اپنائے گئے۔ اسی لیے تصوف کے ارتقاء کو اس کے کئی مکتبہ فکر کے حوالے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر تصوف کے جو بڑے رجحانات ہیں ان میں یہودیوں، عیسائیوں، زرتشتیوں اور بودھوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی چھوٹے بڑے مذاہب میں اس طرح کے رجحانات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام مذاہب میں تصوف، صوفیزم، بھکتی یا روحانیت، جو نام دیں، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ معاشرے میں، سماج میں امن، امان اور سکھ شانتی بنی رہے۔ شکریہ۔